اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے یہ ہم تمام لوگوں پر کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں اس مقدس ماہ رمضان کو روزے رکھنے کے لیے اذن و توفیق بخشا۔ یہ ایک ایسا مہینہ کہ جس کے اندر ہر لمحہ ہمارے پاس بخشش کے دروازے کھولنے کو تیار ہیں۔ اب ہم انسان ہی اگر کوتاہی کر جائیں تو ایک علیحدہ بات ہے۔ پھر ماشاءاللہ ابھی 2 یا 3 روز پہلے ہی ہماری مدرسے کی ایک شاخ جو ترمنا میں ہے وہاں بھی قرآن مجید مکمل ہوا، اور یہاں آج قرآن مجید مکمل ہوا، تراویح پڑھی گئی۔ جن بچوں نے تراویح جو ہے اس کی جماعت کروائی، انتہائی خوبصورت قرات تھی ان کی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، اور ترتیل کا بڑا خاص خیال رکھتے ہوئے انہوں نے، کیونکہ ہمیں عام طور پہ مساجد میں جو تراویح ہوتی ہے ان پہ اعتراض ہی ترتیل کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ترتیل کا خیال رکھے بغیر کئی مساجد کے اندر اتنی زیادہ رفتار رکھی جاتی ہے پڑھنے کی کہ جلد سے جلد مکمل کر لیں 20 تراویح، کہ وہ جو شرائط ہیں ترتیل کی ان میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر بھی، اور جو بھی 2-3 روز پہلے ہم نے تراویح پڑھی اپنی دوسری شاخ میں بھی، انتہائی خوبصورت انداز میں بچوں نے تراویح پڑھی، قرآن مجید کی قرات کی اور ترتیل کا خاص خیال رکھا۔ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا خاص انعام ہے، خاص اکرام ہے۔ اور پھر اتنی کثیر تعداد میں، جیسے علامہ صاحب نے تذکرہ کیا کہ بہت سے بچے ظاہر ہے کہ عید کی وجہ سے اپنے گھروں کو چلے گئے، بہت سے بچوں نے جانا تھا لیکن وہ یہاں موجود ہیں۔ اتنی کثیر تعداد میں بچوں کو یہاں دیکھ کر ان کے ذوق اور شوق کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ان کے والدین کے ذوق اور شوق کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوز میں اضافہ فرمائے، ان کے شوق میں اضافہ فرمائے، اور ان کی ذریعے سے اور وسیلے سے وہ تمام اصحاب جو وقتاً فوقتاً علامہ صاحب کا ہاتھ بٹاتے ہیں ان کی تربیت کے معاملے میں، چاہے مالی طریقے سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، اللہ تعالیٰ یقیناً یہ سب کچھ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ اور جب تک یہ بچے یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ استعمال کرتے رہیں گے اور آگے پھیلاتے رہیں گے، اور پھر ان سے اگر آگے بچے تیار ہوئے اور وہ آگے پھیلاتے رہیں گے، اور اگر یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہا اور بیچ میں کہیں منقطع نہ ہوا، تو ان لوگوں کے لیے مسلسل صدقہ جاریہ، ایصال ثواب تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور بے شک یہ سعادت بھی اللہ ہی کے اذن و توفیق سے ہے، اور وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، جس کو چاہے وہ اس سے وہ محروم کر دے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ یہی ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جو کہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور یہی ہے جس کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور یہی ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل فرمایا گیا، اور یہی ہے جس کو البرکہ کے نام سے بھی جو ہے وہ قرآن مجید میں پکارا گیا۔ گو کہ ہمارے ہاں کچھ ایک اختلاف رائے پایا جاتا ہے، کچھ اصحاب ہمارے البرکہ کو شب برات کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہی سے اور مفسرین کے اقوال ہی سے یہ ثابت کیا جا سکتا بڑی سہولت کے ساتھ کہ البرکہ اور لیلۃ القدر یہ دونوں ایک ہی راتیں ہیں، یہ علیحدہ راتیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جتنا بھی اس کے اذن و توفیق سے اس نے مجھ ناچیز کو جتنا بھی علوم شریعہ سے نوازا اور جتنا بھی علوم روحانیت سے نوازا،
ان کی روشنی میں بات تو بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن اس کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں اور ایسی وجوہات موجود ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار جو کل رات تھی 27ویں شب، اللہ کے فضل و کرم سے وہی لیلۃ القدر تھی۔ باقی اگر ہمیں اس میں کوئی مغالطہ لگا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں، بہت سی روایات سنائی جاتی ہیں، بہت سی احادیث بیان کی جاتی ہیں، لیکن 2-3 باتیں سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک کثیر تعداد روایات کی اور احادیث کی جو فضائل میں بیان کی جاتی ہے وہ یا تو شدید ضعف کا شکار ہیں یا بے سند ہیں یا باقاعدہ موضوع ہیں، یعنی گھڑی ہوئی ہیں۔ اب اس میں جو نقطہ سمجھنے والا ہے بڑا اہم، وہ یہ ہے کہ بات کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں ایک جلیل القدر صحابی کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کریں۔ آپ نے جواب یہ دیا کہ ان کے میں کیا فضائل بیان کروں، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ان کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے؟ اسی طرح لیلۃ القدر کے ہم کیا فضائل بیان کریں، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ رات وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے؟ اسی طرح کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ جو ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے؟ یہ 2 باتیں ہی کافی ہیں اس کے فضائل بیان کر دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کو اگر ہم بیان کریں بھی تو وہ بہت چھوٹی بات ہوگی۔ یہی سب سے افضل بات ہے کہ اس میں کی ہوئی ایک عبادت، اس کا صلہ کتنا گناہ ہے اگر اس کو ہم مقابلہ کریں، اس کا ہم موازنہ کریں باقی تمام مہینوں کی جتنی بھی راتیں ہیں ان کے ساتھ۔ یہ درست ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کچھ طبیعتاً، کچھ مزاجاً، کبھی صحت کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے ان راتوں میں باقاعدہ اٹھ کر اس طرح سے عبادت نہیں کر پاتا، مگر نقطہ یہ کہ ہم مسلمانوں کا تو یہ ایمان ہے کہ ہم ساری عمر سجدے میں پڑے رہیں، اللہ کی مدح کرتے رہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس میں سے جو ادنا ترین نعمت ہے ہم پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت مغفرت کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم پر ہے، ہمارے عمل پر نہیں ہے۔ مگر سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ بات بہت سے لوگ الٹے طریقے سے سمجھتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عمل کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے فضل کو ہمارا کون سا عمل چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو وہ اس کو جوش دلا دے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ اگر ہمارے پاس بالکل ہی کچھ نہیں ہوگا تو فضل کو جوش دلانے کے لیے پھر کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوگی۔ ابھی 2-3 روز پہلے وہاں بھی ہم نے ایک واقعہ بیان کیا، یہاں بھی اسی کو بیان کرتے ہیں دوبارہ سے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا حضرت بتائیے کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں بخشا گیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو بخشے ہی جانا تھا، آپ نے حدیث پڑھی، آپ نے حدیث پڑھائی، آپ نے حدیث لکھی، آپ نے حدیث سنی، آپ نے حدیث سنائی، آپ نے تو بخشے جانا، اور کس نے بخشے جانا؟ تو آگے سے جواب ملا نہ میرے بیٹے، میں ان میں سے کسی وجہ سے نہیں بخشا گیا، بلکہ ہوا یہ کہ میں ایک دفعہ قلم سیاہی میں ڈبو کر لکھنے لگا تو اس کے اوپر ایک بلبلہ آ گیا اور ایک مکھی آ کر وہاں بیٹھ گئی اور اس مکھی نے وہ بلبلہ چوسنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ شاید یہ پیاسی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے اگر قلم یہاں سے ہلایا
तो इसकी प्यास अधूरी रह जाएगी और ये जो है बुलबुले को छोड़ के उड़ जाएगी। इसलिए मैंने अपना हाथ वहीं पे साकित कर दिया, वहीं पे रोक दिया, यहाँ तक कि वो इत्मीनान से बुलबुला चूसती रही और जब वो बिल्कुल सैर हो गई तो वो वहां से उड़ गई। मेरे अल्लाह को मेरा ये अमल इतना पसंद आया कि उसने मुझे सिर्फ इस छोटे से अमल के बदले में मग़फ़िरत से अता। तो इस वाक़े से हमें पता चलता है कि अमल की ज़रूरत किस लिए है। अमल की ज़रूरत इसलिए है कि अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम को जोश दिलाने के लिए। क्या मालूम हमारी कोई चीज़ चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो वो अचानक हमारे काम आ जाए। क्या पता रास्ते का पड़ा हुआ एक पत्थर हटाना हमारे काम आ जाए। क्या पता किसी बिल्कुल यतीम और मिस्कीन बच्चे के सर पे हाथ सिर्फ रख कर मुस्कुरा देना जो है वो हमारे काम आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तादाद और मिक़दार पर नहीं नवाजता, अल्लाह दिल के खुलूस पर नवाजता है। खुलूस के साथ कहा हुआ एक दफा सुबहान अल्लाह, बगैर खुलूस और बगैर किसी तवज्जो के और बगैर किसी खास जिसे कहते हैं कि बाकायदा ख्याल करके, अल्लाह की अजमत का ख्याल करके कहे हुए, चाहे उसमें सैकड़ों छोड़, हजारों छोड़, लाखों दफा सुभान अल्लाह कह दिया जाए तो वो एक दफा का खुलूस के साथ कहा काफी होता है। क्योंकि हदीस मुबारका से पता चलता है कि ये एक दफा का सुभान अल्लाह कहा जमीन से लेके आसमान को पुर कर देता है। ये बड़ा समझना जरूरी है कि हम इंसान हैं, हमसे कोताहियां होती हैं, बार बार होती हैं। जितनी बार हो जाए हम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह माफ़ फरमाता है अगर उस मग़फ़िरत में वाकई खुलूस और सच्चाई शामिल हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे कोताहियां कितनी हो जाएं, वो इतना शफीक है, इतना मोहब्बत करने वाला है कि आपने भी सुना होगा कि 70 माओं से ज्यादा वो मोहब्बत करता है। और उसका सबूत यही है कि हम तमाम उम्र एक शख्स गुनाह करता रहता है, उसको किसी एक वक्त तौबा की तौफीक हासिल हो जाती है और उस एक तौबा के बदले में वो इतना मोहब्बत करने वाला है कि वो उसकी सारी उम्र की कोताहियां और गुनाह जो है उनको माफ कर देता है। और आप ये भी देखिए, ये तो दुरुस्त है कि ये महीना बहुत बरकत वाला है, ये भी दुरुस्त है कि इस महीने में ये रात बहुत ही ज्यादा बरकत वाली है, लेकिन ये भी ज़हन में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोजाना की बुनियाद पर और दिन में कई औकात की बुनियाद पर हमारी बख्शिश के लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोल रखे हैं कि इंसान हैरान रह जाए कि कैसी अजीम हस्ती है कि किसी खास साहत का इंतजार भी नहीं है, किसी खास साहत पे इन्हिसार नहीं है। किसी भी वक्त कोई भी मामला ऐसा हो सकता है जिसकी बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत हो जाए। यहां तक कि एक दफा का वुजू खुलूस के साथ किया और नमाज पढ़ी, वो हमारे पिछले गुनाहों को माफ करवा देती है। एक दफा किसी एक जुमा के लिए खुलूस के साथ तैयारी करना, गुस्ल करना, साफ लिबास पहनना, खुशबू लगाना, मस्जिद तक जाना हमारे पिछले गुनाह माफ करवा देता है। इसी तरह रोजाना आपने भी सुना और पढ़ा होगा और शायद कहीं आपने लिखा भी देखा हो कि रात के तीसरे पहर रोजाना की बुनियाद पे अल्लाह की जात जो है वो पहले आसमान पर उतर आती है, नुज़ूल फरमाती है और फिर आवाज लगती है, कौन है जो मग़फ़िरत मांगता है। तो ये हकीकत ये है कि किसी एक साथ पर इन्हिसार नहीं है, उसकी मग़फ़िरत तो हर वक्त और हर लम्हा हमारे साथ है। देखना सिर्फ ये है कि हम कितना उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बड़ा वाज़े तौर पे हमारे दीन ने हमें बता दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुमान के मुताबिक है। और ये भी ज़हन में रखें कि वो भी आपने सुना होगा कि जो अल्लाह की तरफ एक कदम चलता है अल्लाह उसकी तरफ, इसी तरह जो चलकर जाता है अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। ये दुरुस्त है कि ये सारी बातें जो हैं ये मुतशाबिहात में आती हैं। चल के आने का क्या मतलब है, दौड़ के आने का क्या मतलब है, ये सब मुतशाबिहात में है। हम इसको दुनिया की किसी चीज़ के साथ,
قدم چلنے کے ساتھ اور دوڑنے کے ساتھ اور 10 قدم یا 100 قدم کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اس جیسی کوئی شے کسی کائنات میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اگر وہ رؤوف ہے اور رحیم ہے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بھی رؤوف اور رحیم ہے، تو اللہ کا رؤوف اور رحیم ہونا کچھ اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤوف اور رحیم ہونا کچھ اور ہے۔ یہ دونوں ہی باتیں متشابہات میں آ جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، ہمیں صرف وہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے جو ہمارے اس محدود ذہن کی جو جتنی بھی اس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق ہمیں سمجھ میں آ جائے، اس سے زیادہ ہمیں اس کا فہم معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ متشابہات کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اس کو انہی معنوں میں مانتے ہیں جن معنوں میں اللہ نے کہا اور جن معنوں میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا، اور اس پہ ہم نہ بحث کرتے ہیں اور نہ ہم مزید اس کے اندر کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کے ذہن میں سما ہی نہیں سکتی ہیں، ان کا مطلب، ان کا فہم انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم گمان اچھا رکھیں، اور قرآن مجید بھی ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ گمان اچھا رکھا جائے۔ اگر کوئی معاملہ ہمارے خیال میں برا بھی ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مصلحت ضرور ہوگی کہ جو ہمارے ذہن میں آ نہیں پا رہی، جو ہم سمجھ نہیں پا رہے، جو شاید کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ اصل جو مصلحت ہے اس کو آشکار کر دے، تو پھر ہم سوچ میں پڑ جائیں کہ واہ کیا بات ہے، ہم تو ایسے ہی سوچتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے تو بہت بڑی ایک مصلحت تھی۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ اور کائنات کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے، ان سب چیزوں کو ہمیشہ اچھے گمان کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی چیز میں ہمیں تکلیف ہے تو اس کا آگے گڑ گڑانا ہے، اس سے مغفرت طلب کرنی ہے، لیکن گلہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم جو اصل راستہ ہے جو قرآن سے ہمیں ملا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہمیں ملا، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، اولیاء کرام ہیں علیہم الرحمہ، ان لوگوں سے ہمیں ملا، اس راستے پہ ہمیں اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی جو ہے وہ اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔